ایک طرف تو جناب علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقام اور مرتبے سے اتنا بڑھا دیا کہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اصحاب رسول کہ جن کی عظمت کا ذکر کلام اللہ کے اندر موجود ہے، جن کی رفعتوں کا ذکر کتاب حمید کے اندر موجود ہے، جن کے فضائل سے احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، جن کی وفاداریوں سے تاریخ اور سیرت رسول بھری ہوئی ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتے ہوئے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انکار نہیں کیا۔ ایک طرف تو ان لوگوں نے ایک بیٹی کو مانتے ہوئے اتنا بڑھا دیا کہ دوسری 3 بیٹیوں کا انکار ہی کر دیا۔ ایک طرف تو اہل بیت کے نام پر چند لوگوں کا، جن کا اہل بیت میں ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان کو تو کہہ کر 5 تن کا نعرہ لگا دیا، اور اس کے مقابلے کے اندر ہماری بچیوں کے مدارس ہیں، جہاں آپ کو ہماری بچیوں کے مدارس کا نام سیدہ عائشہ کے نام پر جامعہ عائشہ صدیقہ ملیں گے، وہیں پر آپ کو ہماری بچیوں کے جامعات کے نام سیدہ ختیجہ کے نام پر جامعہ ختیجہ بھی ملیں گے، سیدہ فاطمہ کے نام پر جامعہ فاطمہ بھی ملیں گے۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ کلام اللہ کے اندر، کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو سے بچو۔ غلو 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی مبارک ہستی کو اس کے مقام اور مرتبے سے اتنا بڑھا دیا جائے کہ اسے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے، اور غلو کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بابرکت ہستی کو اس کے مقام اور مرتبے سے گرا کر اس کی گستاخی اور توہین شروع کر دی جائے۔ یہ دونوں قسم کا غلو یہودیوں نے بھی کیا اور عیسائیوں نے بھی کیا۔ عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے ایک سچے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی ذات میں اللہ نے بے شمار نشانیوں کو اور معجزات کو رکھا تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے، ماہد میں گفتگو کرتے رہے، ماں کی گود میں اعلان نبوت اور اعلان رسالت کرتے رہے، ماں کی باغدامنی کی گواہیاں دیتے رہے، اس سچے نبی کو اتنا بڑھایا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ غلو۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے بارے میں تمام نشانیاں اور صفات اپنے مذہبی رہنماؤں سے سن رکھی تھی اور اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، جانتے بوجھتے سچے نبی کا انکار کرتی۔ یہ غلو کی دوسری قسم تھی۔ یہود کا غلو کیا تھا کہ اللہ کے ایک سچے نبی جن کا نام تھا حضرت عزیر علیہ السلام، انہیں اتنا بڑھایا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسری طرف ایک سچے نبی جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا انہیں غلط کاری کا نتیجہ قرار دیتی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے وہ نبوت دی، وہ بادشاہت دی کہ تاریخ انبیاء، تاریخ انسانیت میں کسی کے مقدر میں ایسی بادشاہت نہیں۔ ہواؤں کو ان کے زیر نگی کر دیا، جنات پہ ان کا کنٹرول تھا، حشرات الارض، زمین کی چونٹی اور کیڑے مکوڑوں کی زبان تک کو جانتے تھے۔ اس نبی کو جادوگر کہہ کے ان کی توہین شروع کر دی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے اعتدال کی راہ کو اپنایا۔ اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو آسمانی کتاب مانتے ہوئے تورات کا انکار نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے انجیل کا انکار نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہوئے زبور کا انکار نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح ہم جناب محمد علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہوئے
نبی عیسیٰ کی معجزات اور نبوت کا انکار نہیں کرتے، ہم جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم نے اعتدال کی راہ کو اپنایا جو حق کی راہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ بالکل اسی طرح حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دونوں قسم کا غلو کیا۔ ایک طرف تو جناب علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقام اور مرتبے سے اتنا بڑھا دیا کہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اصحاب رسول کہ جن کی عظمت کا ذکر کلام اللہ کے اندر موجود ہے، جن کی رفعتوں کا ذکر کتاب حمید کے اندر موجود ہے، جن کے فضائل سے احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، جن کی وفاداریوں سے تاریخ اور سیرت رسول بھری ہوئی ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتے ہوئے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے۔ اس کے مقابلے کے اندر یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے اعتدال کی راہ کو اپنایا۔ اعتدال کی راہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو مانتے ہوئے جناب علی کی شجاعت کا انکار نہیں کیا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو مانتے ہوئے حضرت حسن علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام اور مرتبے کا انکار نہیں کیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مانتے ہوئے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انکار نہیں کیا۔ ایک طرف تو ان لوگوں نے ایک بیٹی کو مانتے ہوئے اتنا بڑھا دیا کہ دوسری 3 بیٹیوں کا انکار ہی کر دیا۔ ایک طرف تو اہل بیت کے نام پر چند لوگوں کا، جن کا اہل بیت میں ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان کو تو کہہ کر 5 تن کا نعرہ لگا دیا، اور اس کے مقابلے کے اندر ازواج مطہرات جن کا اہل بیت میں ہونا قرآن سے ثابت ہے، ان کے اہل بیت ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے مقابلے کے اندر ہم نے لوگوں کو دعوت کیا دی؟ ہم نے دعوت یہ دی کہ لوگوں ہر ایک کو اس کا مقام اور مرتبہ دو۔ دیکھیے آپ ہمارے مدارس کا ذرا جائزہ لیں، جہاں آپ کو ہمارے مدارس کا نام جناب ابو بکر کے نام پہ جامع ابی بکر ملے گا، جناب عمر کے نام پہ جامعہ عمر ملے گا، جناب عثمان کے نام پہ جامعہ عثمان ملے گا۔ وہیں آپ کو ہمارے مدارس کا نام جناب علی کے نام پر جامعہ علی بن ابی طالب بھی ملیں گے، جناب حسنین کے نام پر جامعہ حسنین کریمین بھی ملیں گے۔ آپ ہماری ان مدارس کا جائزہ لیں جو ہماری بچیوں کے مدارس ہیں، جہاں آپ کو ہماری بچیوں کے مدارس کا نام سیدہ عائشہ کے نام پر جامعہ عائشہ صدیقہ ملیں گے، وہیں پر آپ کو ہماری بچیوں کے جامعات کے نام سیدہ ختیجہ کے نام پر جامعہ ختیجہ بھی ملیں گے، سیدہ فاطمہ کے نام پر جامعہ فاطمہ بھی ملیں گے۔ میں تو آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس اعتدال کی راہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، جو صراط مستقیم کی راہ ہے، آپ ہمارے گھروں میں آئے، جہاں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر ملیں گے، عمر کے نام پر عمر ملیں گے، عثمان کے نام پہ عثمان ملیں گے، وہیں آپ کو ہمارے بیٹوں کے نام علی کے نام پر علی بھی ملیں گے، حسن کے نام پر حسن بھی ملیں گے، حسین کے نام پر حسین بھی ملیں گے۔ آپ ہماری بیٹیوں کے اوپر ذرا نظر لگائیں، جہاں آپ کو ہماری بیٹیوں کے نام امی عائشہ کے نام پر عائشہ ملیں گے، وہیں آپ کو ہماری بیٹیوں کے نام امی ختیجہ کے نام پر ختیجہ بھی ملیں گے، سیدہ فاطمہ کے نام پر فاطمہ بھی ملیں گے۔ یہ اعتدال کی راہ ہے جو ہم نے اپنائی ہے کہ ہر ایک کو مانو، کچھ کو مانو، کچھ کا انکار کر دو، یہ غلوب ہے۔ اور کلام اللہ کے اندر یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔